ذکر اہل بیت فرمائیں نعرہ تکبیر آخر تک جہاں تک نظر جاتی ہے یہ سرخ ٹوپیوں کے پھول اور گلدستہ ہی نظر آ رہا ہے. ذرا پیار سے اور جوش عقیدت سے دونوں ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دمدم کلندر، دمدم کلندر، دمدم کلندر، دمدم کلندر. ساکو اپنے نامے لاتی چا اسا پاگل تھی پل پل مرسوں. ساؤنڈ والے بھائی اس کو ذرا. ساکو اپنے نامے لاتی چا اسا پاگل تھی پل پل مرسوں. اسا اسرائیل دے سوئے نہیں تو حکم دے میں اسا بل مرسوں. ساکو اپنے، اور یہ بات سچ ہے، ساکو اپنے نامے لاتی جا اسا پاگل تھی پل پل مرسوں. اسا اسرائیل دے سوہے نہیں تو حکم دے میں اسا بل مرسوں. ہن جیونا ہے تیری قربت وچ یہ دور کی توئی اسا جل مرسوں. تیرے گل دے سوہا چولے ہوں یا ترٹ مرسوں یا گل مرسوں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. محمد مصطفیٰ کا نام لے کر جھوم لیتا ہوں. تصور میں سنہری جالیوں کو چوم لیتا ہوں. تصور میں سنہری جالیوں کو چوم لیتا ہوں. اور محمد مصطفیٰ کی نعت پڑھنے کا صلہ دیکھو. میں گھر بیٹھے مدینے کی گلی میں گھوم لیتا ہوں. محمد مصطفیٰ کی نعت سننے کا صلہ دیکھیں. ہم گھر بیٹھے مدینے کی گلی میں گھوم لیتے ہیں. سپڑ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب. حسین زندہ یزید مر گئے. حسین زندہ یزید مر گئے. حسین جیتے یزید ہر گئے. حسین زندہ یزید مر گئے. حسین جیتے یزید ہر گئے. حسین زندہ یزید مر گئے. حسین صاحب یزید ظالمی یزید جاہل حسین
بہت ظالم یزید ابی کو اتر پدھر گئے حسین زندہ یزید مر گئے حسین جیتے یزید ہے گئے حسین زندہ یزید مر گئے. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے منقبت امام علی مقام سماعت کی. سامعین محترم، کثیر تعداد میں میرے نبی کے غلام، نبی کی آل کے غلام سادات کے آستانے پہ آئے ہوئے ہیں اور ذکر حسین کی خوبصورت بزم ہے. سامعین محترم، آج کا دن شہ دلگیر کا دن ہے لوگوں، آج کا دن شہ دلگیر کا دن ہے لوگوں، مظہر آیہ تطہیر کا دن ہے لوگوں، اکبر و اصغر بے شیر کا دن ہے لوگوں، آج کا دن میرے شبیر کا دن ہے لوگوں. تر و بالا شبیر، کون شبیر وہی سب سے نرالا شبیر، کون شبیر وہی گیسو والا شبیر، کون شبیر وہی ناز کا پالا شبیر، کون شبیر کئی دن کا وہ پیاسا شبیر، کون شبیر نہ ہوا حامی دی اس جیسا، کسی سینے میں نہیں عزم و یقین اس جیسا، سجدہ کر پائی کہا کوئی جبی اس جیسا، ساری دنیا میں نہیں کوئی ہنسی اس جیسا، وہ جو آغوش رسالت میں پھلا پھولا ہے اس کو بھولے گا یہ عالم نہ کبھی بھولا ہے، کوئی پیدا نہ ہوا حامی تھی اس جیسا، سجدہ کر پائی کہا کوئی جبی اس جیسا، ساری دنیا میں نہیں کوئی ہنسی اس جیسا، وہ جو آغوش رسالت میں پھلا پھولا ہے اس کو بھولا گا بھولے گا یہ عالم نہ کبھی بھولا ہے. بے کسوں اور غریبوں کا سہارا وہ حسین، ظالموں کے جو مقابل کا سفارا وہ حسین، ظالموں کے جو مقابل کا سفارا وہ حسین، ہے محمد کو دل و جان سے پیارا وہ حسین، اس کو گلزار رسالت کی کلی کہتے ہیں، ہم عقیدت سے حسین ابن علی کہتے ہیں. سر پہ زینب سے جو سر چوم کر باندھی دستار، سب کے ہونے کے مدینے سے چلی بال بہار، مصطفیٰ نے یہ ادا دیکھ کے چومے رخسار، پر سور کر جو ہوا تلتل حیدر پہ سوار، شور اٹھا کی گلے باب بطول آتا ہے، مرحبا دین شہادت کا رسول آتا ہے، پیغمبری کو بازو حیدر پہ نام ہے، حیدر کو خیدر کو خون صفت پیغمبر پہ نام ہے، زینب کو جرت دل اکبر پہ نام ہے، اکبر کو بے زبانی اصغر پہ نام ہے، جبریل ہے نثار نگار بطول پر، چاندازہ ہے چرخ جرت آل رسول پر، کربلا تک ہی کہا شان وجاہت تیری، دونوں عالم میں تیرا نام بڑا بات بڑی، لوگ دیکھیں گے یہ احساس تیرا حشر میں بھی، اے ولی ابن ولی جان علی صفت نبی، چوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا، بخش دے گا تیری خاطر ہمیں لانا تیرا، چوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا، بخش دے گا تیری خاطر ہمیں لانا تیرا. سامنے محترم، اب آپ کی باری ہے شعر میں شامل ہو جائے. میں اگلے مہمان کو بلاؤں اور سن کے محبت کے ساتھ سب نے اپنی جگہ خود پہچاننی ہے کہ ازل تو لے کے ابد دن تک خدا دے بندیاں دی لین ہکے، سکون ہکے، جنون ہکے، تے رنج راحت چین ہکے. ذرا محبت کے ساتھ کون کون ہے؟ ہم میرے ساتھ کہے گا ہکے، سب کہیں گے ذرا جوش کے ساتھ، ذرا ہاتھ اٹھا کے، ایک ہاتھ اٹھا کے سب نے کہنا ہکے، سب نے کہنا، جگہ میں چھوڑنی ہے، سب کی حاضری ہو جائے، سب ذکر حسین میں شامل ہو جائے. ازل تو لے کے ابد دن تک خدا دے بندیاں دی لین ہکے، سکون ہکے، جنون ہکے، رنج راحت چین ہکے، علی دے اسم گرامی دے اندر جی غور کریے تو عین ہکے، خدا دی ساری خدائی دے اندر یزید بہت حسین، یزید
پوتن حسین ہیک کے، اور بس وہی بات یہ افضل ہے کل جہاں میں گرانا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، کہ ایک پل کی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ۔ حکم کے مطابق بسد احترام درخواست گزار داتا کی نگری لاہور سے ہمارے مہمان حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب مدرس اللہ العالی کے تلمیذ خاص فاضل نوجوان عالم مقتدی حضرت علامہ مولانا غلام ربانی تیمور صاحب دامت برکاتہ القدسیہ فاضل منہاج القرآن تشریف لاتے ہیں اور اپنے افکار سے ہم سب کے قلوب کو منور فرماتے ہیں۔ محترم جناب علامہ غلام ربانی تیمور صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم پیر طریقت سید مستوار کلندر دامت برکاتکم، جملہ علماء و مشائخ اعظام، مہمانان گرامی اور نہایت ہی خوشبخت حاضرین محترم، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم سب اس عظیم الشان عرس امام حسین علیہ السلام میں جمع ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیہ کریمہ کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے، ان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ رب العزت نے یہ ارادہ فرما لیا ہے اور وہ اپنے ارادے کی تکمیل کر چکا ہے کہ اہل بیت وہ تم سے ہر قسم کے رجس کو دور فرما دے گا، ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دے گا، لیطہرکم تطہیرا، تاکہ تمہیں ایسا پاک اور صاف کر دیا جائے کہ جس پاکیزگی کا حق ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ میں اہل بیت کی بات کی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا مسلک ہے کہ زوجہ کے بغیر گھر نہیں ہوتا، زوجہ اہل بیت میں شامل ہوتی ہے، اور یہ تو اس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہے کہ جس نے سلمان فارسی جیسے غلام کو بھی اہل بیت میں شامل فرمایا ہے۔ یہ کون سے اہل بیت تھے؟ جب آیہ تطہیر اتری، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے، یہ چار ہستیاں تشریف لائیں، ایک مولا کائنات تھے، ایک فاطمہ الزہرا تھیں، ایک امام حسن تھے، ایک امام حسین تھے۔ یہ چاروں ہستیاں علیہ السلام جب حضور کے پاس تشریف لائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے قریب بٹھا لیا اور ان سب کے اوپر اپنی ایک چادر تان دی۔ جب چادر اوپر تان دی، اللہ رب العزت نے آیہ تطہیر اتاری، انما یرید اللہ والی آیہ کریمہ اتاری۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم ہاؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں۔ جب حضور علیہ السلام نے
یہ فرمایا کہ یہ میری اہل بیت ہیں، تو اہل بیت کے لیے حضور علیہ السلام کا ان چاروں کے لیے فرمانا کہ یہ میری اہل بیت ہیں۔ اس کے بعد بھی میرے آقا نے ایک معمول اپنایا۔ اس آیے کریمہ کے اترنے کے بعد صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں، کسی نے کہا حضور نے 3 ماہ تک، کسی نے کہا 6 ماہ تک، کسی نے کہا 9 ماہ تک۔ حضور علیہ السلام نے ایک معمول بنایا، ہر صبح نماز فجر کے بعد، نماز فجر سے پہلے نماز کی ادائیگی کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ نماز فجر سے پہلے حضرت علی کا دروازہ کھٹکھٹاتے اور فرماتے الصلاۃ یا اہل البیت، الصلاۃ یا اہل البیت، الصلاۃ یا اہل البیت، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے آقا کا روزانہ یہ معمول بنا لینا، 270 ایام تک روزانہ علی کا دروازہ کھٹکھٹانا۔ یہ اس بات کی توثیق ہو رہی تھی کہ لوگوں، قیامت تک کے لوگوں کو پتہ چل جائے میرے آقا ایک عمل کر رہے ہیں، روزانہ آیت تطہیر کے اترنے کے بعد علی کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ یہ اس بات کی توثیق تھی کہ اہل بیت کا گھرانہ مولا علی کا گھرانہ ہے۔ اس گھرانے کا وہ چشم و چراغ کہ جس کے لیے آج ہم سب جمع ہوئے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس بات کی سمجھ سب کو آ گئی کہ نواسہ اپنے نانا سے ہوتا ہے، مگر دوسرا ایک راز تھا۔ آقا نے فرمایا وَأَنَا مِنَ الْحُسَین، میں بھی حسین سے ہوں۔ ایک اس کی تشریح شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے کی، فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کر کربلا تک حسین اپنے نانا سے تھا۔ وَأَنَا مِنَ الْحُسَین، اب کربلا سے لے کے قیامت تک نانا کا دین حسین سے رہے گا۔ ایک اور اس کی تشریح کی تو فرمایا، میرے آقا یہ جو فرما رہے تھے کہ الحسین منی، یہ میرے آقا حسین کا ذکر کر رہے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا آپ حسین کا ذکر کیوں کرتے ہیں، اتنا بڑا مجمع یہ عرس مبارک کی تقریب کیوں کرتے ہیں؟ یاد رکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین کا ذکر کیا جیسے رب کائنات نے اپنے حبیب کا ذکر کیا۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہیں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، میرے آقا کا ذکر اللہ نے کیا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے پیارے نواسے کا ذکر بچپن میں کرنا شروع کر دیا۔ کس سن ہجری میں شہادت ہوگی، کس جگہ پہ شہادت ہوگی، کون سے لوگ شہید کریں گے، کس مقام پہ شہادت ہوگی، حسین کا مقام کیا ہے، آنے والی نسلوں کو میرے آقا نے حسین کی فضیلتیں بتائی، ساری کائنات کو حسین کا مقام بتایا۔ وہ حسین جس کا ذکر مصطفیٰ کرے وہ مصطفیٰ، جس کا ذکر خدا کرے۔ اس حدیث پاک میں مطلب یہ تھا دنیا والوں مصطفیٰ کا ذکر خدا کرتا ہے، حسین کا ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں۔ قیامت تک نہ مصطفیٰ کا ذکر ختم ہوگا نہ حسین کا ذکر ختم ہوگا۔ کون حسین؟ انسان دو طریقوں سے پہچانا جاتا ہے۔ تعارف کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا انسان کا نسب دیکھا جاتا ہے
یا اس کا حسب دیکھا جاتا ہے. نسب میں باپ دادا پردادا کی لڑی ہوتی ہے، حسب میں اس کا ذاتی کردار ہوتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے تھے؟ فرماتے ہیں الحسین منی، یہ حسین کا نسب ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، یہ حسین کا حسب ہے. جس کائنات نے یہ منظر دیکھا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسے مذہب کی ضرورت ہوتی ہے، انسانیت مذہب کی تلاش کرتی ہے، قیامت تک کرتی رہے گی. کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی بدھ مت ہے، کوئی عیسائی ہے، یہ سارے کے سارے لوگ مذہب کی تلاش میں ہوتے ہیں، مذہب اپناتے ہیں، مذہب کے اندر زندہ رہتے ہیں. مگر آج جس کا عرس منا رہے ہو، میرے خواجہ نے فرمایا حسین مذہب کی طرف نہیں گیا، مذہب حسین کی پناہ میں آیا ہے. شاست حسین، بادشاہست حسین، دیست حسین، دی بناست حسین، سرداد نداد دستر دست یزید، حقا کے بنا الہ الہست حسین. میرے حسین کا نسب دیکھو. امی جان فاطمہ ہے، زہرا ہے، بطول ہے. اور بطول کسے کہتے ہیں؟ صرف اشارے کر کے آگے چلتا ہوں، میرا وقت بہت کم رہ گیا. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سورہ مزمل پڑھے تو پتہ چلے گا کہ بطول اسے کہتے ہیں جو خالق سے کبھی کٹی نہ ہو اور مخلوق سے کبھی جڑی نہ ہو، اسے بطول کہتے ہیں. دیکھنا ہو تو دیکھ لینا، ساری رات یہ بطول اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہے. ایک سجدے میں ہی اذان بلال سنتی ہے، اٹھ کے کہتی ہے مولا کتنی چھوٹی راتیں بنائی کہ تیری کنیز ایک سجدہ بھی ادا نہ کر سکی. یہ وہ بطول ہے جس کا پروٹوکول یہ ہوگا کہ قیامت کے دن بھی منادی آواز دے گا، آواز آئے گی، اے اہل محشر اپنی گردنیں جھکا لو، آنکھیں نیچے کر لو. کیوں؟ آواز دینے والا پکارے گا، لوگوں گردنیں جھکاؤ، آنکھیں نیچے کر لو. فاطمہ بنت محمد کی سواری جنت کی طرف جا رہی ہے. 70,000 اونٹوں کے جھرمٹ میں سیدہ زہرا کی سواری جنت کی طرف جائے گی. ایمان سے بتاؤ، جس بطول کا مقام یہ ہو کہ محشر میں نبی بھی ہوں گے، ولی بھی ہوں گے، اولیاء صلحاء اتقیاء غوث کتب ابدال کلندر سب ہوں گے. اور آپ جس بارگاہ میں بیٹھے ہیں، اس شعر کو دلوں کی تختیوں پہ لکھ لینا. آج ایسی گھڑیاں شاید پھر نصیب نہ ہو. ان ایام میں جو گھڑیاں ملتی ہیں، جو کچھ بھی مانگنا ہے یہی سے مانگ لو. جو کچھ بھی مانگنا ہے بس یہی سے مانگ لو. ہر درد کی دوا ہے کلندر کی بارگاہ. ارے یہاں سے مانگو، کیونکہ اس کا سلسلہ انہی سے ملتا ہے جس کی بارگاہ میں قیامت کے دن سب کی گردنیں جھکی ہوگی. اسے فاطمہ کہتے ہیں. اور اس کا مقام کیا ہے؟ آج اس مجمع میں پہلی بار 5 اشعار اس کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور حضور کی موجودگی میں آپ کی نظر کے آپ آگے پہنچا دیں. ابھی چند دن پہلے لکھے، کاش زہرا میں تیرے دور میں پیدا ہوتا، کاش زہرا میں تیرے دور میں پیدا ہوتا.
تجھ پہ قربان تیری آل پہ شیدا ہوتا. یوں تو ہر دور تیرا دور ہے لیکن پھر بھی میں بھی حسنین کے خدام میں پلتا ہوتا اور تیرے نالین کو چھو لیتی میری خوش بختی. تیرے نالین کو چھو لیتی میری خوش بختی. تیرے منہاج پہ ہوتا تیرا رستہ ہوتا. سیدان تیرے منہاج پہ ہوتا تیرا رستہ ہوتا. تیری عظمت کا یہ عالم ہے کہ اللہ اللہ. تیری عظمت کا یہ عالم ہے کہ اللہ اللہ. تیرا بابا بھی کھڑا ہو کے ہی ملتا ہوتا. تیرا بابا بھی کھڑا ہو کے ہی ملتا ہوتا. اور مکتا ہے میرے اللہ تیرے تیمور کی حسرت ہی نہیں. میرے اللہ تیرے تیمور کی حسرت ہی رہی. کاش میں بھی تو صدے پوچھائے زہرا ہوتا. اس دور کا تذکرہ ہے. آج بھی ہر شے قربان اس آل کی نالین پہ قربان. اور جانتے ہو میرے حسین کا بابا کون ہے؟ نسب دیکھو کہ جس کے لیے آپ کا ہمارا سب کا ایمان ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں کہ آقا کا سایہ بھی نہیں تھا. جس محبوب کا سایہ نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں یا علی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی. کبھی فرمایا انت منی وانا منکا. اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. کبھی فرمایا من قلت مولا فہذا علی جل مولا. کبھی فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی جل بابها. ارے حسین کا نسب دے. حسین کا بابا وہ ہے کہ جس کی بارگاہ سے منگتا کبھی خالی گیا ہی نہیں. این نماز میں بھی منگتا صدا دے دے تو حسین کا بابا انگوٹھی اتار کے سائل کی حاجت کرتا ہے. اس لیے کہا کرتا نیاز مند کی حاجت روائی کرتا ہے. خدا نہیں ہے وہ لیکن خدائی کرتا ہے. مانگنے کا سلیقہ نہیں تمہیں ورنہ علی تو آج بھی مشکل کشائی کرتا ہے. کون علی؟ علی کے نام سے دل کو سرور ملتا ہے. خیال و فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب جیسے بھی ہو یا علی مدد کہہ کر خدا سے جتنا بھی مانگو ضرور ملتا ہے. وہ ہستی جسے حسین کا بابا ہونے کا شرف ملا. اگر سارا نسب بیان کروں تو آدم علیہ السلام تک آقا حسین کے نسب میں کوئی جھول نظر نہیں آتی. کہیں بھی کوئی کمی نظر نہیں آتی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا لوگوں الحسین منی. یہ آقا حسین کا نسب بیان کیا اور اپنی عبادتوں کے سجدے طویل کر کے بتایا. 1000 سجدے زمین حرم پہ ہوئے لیکن جو حصول روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں. بتا دیا ہے نبی کے طویل سجدوں نے حسین تیری محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہم آج اس پاک کی تقریب میں